کشمیر لائف کے لائیو اپڈیٹس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ قریب 200 سے زائد اس طرح کے ایسپائرنٹس نیٹ سپر اسپیشلٹی کے ایسپائرنٹس جو غالباً باہر جائیں گے، یعنی جموں یا پنجاب جائیں گے اس طرح کا امتحان دینے کے لیے، کیونکہ ایگزامینیشن سینٹرز وادی بھر میں یعنی پورے کشمیر میں کہیں پر بھی نہیں رکھے ہیں نیشنل بورڈ آف ایگزامینیشن میں۔ اور ساتھ میں یہ امتحان کب منعقد ہو رہے ہیں؟ یہ امتحان منعقد ہو رہے ہیں 9 اور 10 تاریخ کو، سپتمبر 9-10-2023 کو، اور ایڈمٹ کارڈ اس حوالے سے سپتمبر 4 کو نکلیں گے۔ ساتھ میں اس حوالے سے جب ان کو انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ ان ایسپائرنٹس کو انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ ہم کہاں امتحان دیں، تو کئی سارے آپشنز ہوتے ہیں۔ ان آپشنز میں کشمیر کا آپشن تھا ہی نہیں، ان آپشنز میں باقی آپشنز تھے، جیسے جموں کا ایک آپشن تھا، جیسے پنجاب کا ایک آپشن تھا۔ اب ظاہر ہے کشمیر کے جو نزدیکی کچھ ایسے اسٹیٹس ہیں یا کچھ ایسے علاقے پڑتے ہیں، وہ ایک تو جموں ہے، وہ پنجاب ہے، تو کئی سارے ایسپائرنٹ مجبوراً انہوں نے اس کا انتخاب کیا تاکہ وہاں یہ امتحان دینے کے لیے جا سکے۔ کئی سارے دوست جو یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نیٹ ایس ایس کیا ہے، یعنی نیشنل ایلیجیبلٹی کم انٹرنس ٹیسٹ سپر اسپیشلٹی، یہ کیا ہے؟ دراصل جو ڈاکٹر صاحبان ہمارے ہیں جنہوں نے ماسٹرز کی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ مزید آگے پڑھائی کریں، ڈاکٹریٹ کے لیے جائیں، ڈی ایم ایم سی ایچ ڈی این بی اس طرح کے کورسز کے لیے جائیں، تو انہیں سب سے پہلے اس ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور یہ ٹیسٹ پھر جب منعقد ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ایک بورڈ ہوتا ہے، نیشنل بورڈ آف ایگزامینیشن، جو اس طرح کے امتحانات منعقد کراتی ہے، اور پھر آگے انہیں مختلف کالجز میں، بڑی یونیورسٹیز میں داخلہ ملتا ہے، میڈیکل کالجز میں داخلہ ملتا ہے۔ تو اب اس حوالے سے ایک بہت بڑا سوال یہ کہ کیا اس سے پہلے یہاں پر جموں کشمیر میں، بالخصوص کشمیر میں، جموں میں تو ہو رہے ہیں، کیا اس سے پہلے ہمارے یہاں کشمیر میں اس طرح کے امتحانات منعقد نہیں ہوئے نیٹ ایس ایس کے؟ نہیں ہوئے ہیں، پچھلے سال بھی ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا، لیکن اس بار کیوں نہیں ہوا، وہ ایک سوال نشان ہے۔ اس بار کیوں نہیں ہے کشمیر کا نام ان آپشنز میں، وہ ایک سوال نشان ہے۔ اور ساتھ میں یہ اس طرح کا مسئلہ جو ہے ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کشمیر وقتاً فوقتاً انہوں نے اس طرح کا مسئلہ اٹھایا ہے ایڈمنسٹریشن کے سامنے۔ 2019 میں بھی انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا، بولا تھا کہ آپ یہاں پر امتحانات تو کنڈکٹ کرتے ہیں، سینٹرز بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں بہت کم سینٹرز رکھتے ہیں، پھر اسٹوڈنٹس ہیں انہیں یا اسپائرنٹس جو ہیں انہیں پھر باہر کی سینٹرز کا ہی انتخاب کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں پر اسپیس جو ہے وہ زیادہ اویلیبل نہیں رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے درخواست کی تھی ایڈمنسٹریشن سے کہ ان سینٹرز میں اضافہ ہو، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ سینٹرز میں اضافہ ہوگا نہیں، بلکہ سینٹرز ہی نہیں ہوں گے۔ وہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ اب دیکھیں نا، اتنا ہی نہیں ہے، چلے کوئی دقت نہیں ہے، انہیں جموں جانا ہوگا امتحان دینے کے لیے، 2 دن تو ہے، سپتمبر 9 اور سپتمبر 10 کو 2023۔ ایک تو سب سے پہلے انہیں سفر کرنا ہے یہاں سے جموں کی اور آپ جانتے ہیں راستہ کس طرح کا ہے، ہمارے یہاں جموں سری نگر قومی شاہراہ کیسا ہے، کبھی بھی پسیاں گراتی ہے، کبھی بھی بند ہوتا ہے، ایک انسان کو رکنا پڑتا ہے، پھر بیچ سڑک میں انہیں پھنسنا پڑتا ہے۔ چلو اس کو بھی ہم علیحدہ کرتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، چلو کسی طرح سے وہاں پہنچ گیا، وہاں پر رہنے کا انتظام، اس کے لیے بھی تو پیسہ خرچ کرنا ہے امتحان دینے کے لیے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب اگر بائی ایئر جانا چاہے تو اس کے لیے فیئر وہ سب سے زیادہ ہے، اور ایسے میں ایک امتحان دینے کے لیے اتنا خرچہ، کم و بیش 15,000 سے 20,000 تک کا خرچہ آتا ہے پر ہیڈ، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس طرح سے اگر ایک سینٹر یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹرز اگر یہاں پر جیسے پچھلے سال منعقد ہو رہے تھے یہاں پر ایگزامز، اگر یہیں پر انہوں نے اس طرح کے سینٹرز رکھے ہوتے تو ممکن ہے کہ جو اس طرح کے اسپائرنٹس ہیں انہیں یہ دقت اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ساتھ میں آپ یہ جو سارا مسئلہ ہے یہ اٹھایا گیا ہے، یہ سامنے رکھا گیا ہے، ایل ٹی گورنر کے نوٹس میں لایا گیا ہے، تو اس پر لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر راجیو رائے بھٹناگر نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ مسئلہ پرنسپل سیکرٹری ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے سامنے رکھا ہے، اور جواب میں پرنسپل سیکرٹری ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن نے کہا ہے کہ انہوں نے آگے اتھارٹیز کو یہ مسئلہ فارورڈ کیا ہے۔ ابھی سپتمبر اگست میرے خیال سے اگلے ماہ میں اس طرح کا امتحان منعقد ہو رہا ہے، اور اگر اس سے پہلے ہی اس مسئلے کا ازالہ ہو تو کئی سارے ایسپائرنٹس راحت کی سانس لے سکتے ہیں۔